ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ آج ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84، آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86 سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 84، 85 اور 86۔ پارہ نمبر کون سا ہے؟ 1، پارہ نمبر 1۔ دیکھیے جی، نکالیے اپنا سبق، شاباش۔ کوئی ہمارے ساتھ بہن بھائی آن لائن جڑا ہوا ہے تو وہ بھی اپنا سبق نکال لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آیت نمبر 84 دیکھیے۔ وَإِذْ اور جب، اور اخذنا، یہ لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ اخذنا کیا معنی کریں گے؟ ہم نے لیا، اور جب ہم نے لیا، میثاقکم، میثاق کا معنی پختہ عہد، پختہ عہد۔ بھائی یہ لفظ کئی مرتبہ گزر چکا ہے، اس لیے سبق کی طرف توجہ دیا کریں۔ یہ کلاس ہے، باقاعدہ کلاس ہے، آپ کا امتحان ہوگا، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے کوئی شخص بھی ساتھی اس بھول میں نہ رہے کہ یہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے۔ یہ سبق ہے اور اس کا باقاعدہ امتحان ہوگا، آپ سے سوال جواب ہوں گے، آپ سے پوچھ ہوگی، اس لیے اپنے سبق کی طرف توجہ کیا کریں، تعاون کیا کریں، جو لفظ بار بار گزرے اس کو ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیا کریں تاکہ آپ کو یہ ترجمہ یاد ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد۔ عام طور پر عہد جو ہوتا ہے کسی سے وعدہ لینا، اس کے لیے عہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن کوئی پختہ عہد ہو جس میں بہت زیادہ تاکید ہو اس کو میثاق کہتے ہیں۔ جیسے آپ میثاق المال یہاں مشہور ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی مال کا پختہ وعدہ ہے، یعنی ہمارا مال بہت اچھا ہوتا ہے، میثاق المال اسی سے لیا گیا ہے۔ میثاقکم، اور ہم نے لیا تم سے پختہ عہد۔ کیا پختہ عہد لیا؟ لا تسفکون، یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں۔ لا تسفکون، تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اپنے لوگوں کا خون، تم نہیں بہاؤ گے اپنے لوگوں کا خون، ولا تخرجون، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے لوگوں کو، من دیارکم، اپنے گھروں سے، من دیارکم، اپنے گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اقرار کیا، تم نے کیا کیا؟ اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ تھے، تم اس پر کیا تھے؟ گواہ تھے۔ آیت نمبر 85 دیکھیے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر یہ تم ہی ہو، پھر یہ تم ہی ہو، ثم کا معنی پھر، انتم کا معنی تم، ہؤلاء کا معنی یہ، پھر یہ تم ہی ہو، تقتلون، کہ قتل کرتے ہو، انفسکم، اپنے لوگوں کو، وتخرجون، اور نکالتے ہو، فریقاً، ایک جماعت کو، ایک گروہ کو، منکم، اپنے میں سے، منکم، اپنے میں سے، کہاں سے نکالتے ہو؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو، علیہم، ان کے خلاف، تظاہرون، تم مدد کرتے ہو ان کے خلاف لوگوں کی، بالاسم، کس کے ساتھ، کس کے ذریعے؟ گناہ کے ذریعے،
بل عدوان اور سرکشی کے ذریعے، وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر، وَإِن کا معنی اور اگر، يَأْتُوكُمْ وہ تمہارے پاس آ جائیں، اسارا قیدی بن کر، کیسے آ جائیں؟ قیدی بن کر، یہ اسیر کی جمع ہے، آپ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ہم تمہاری زلفوں کے کیا ہو گئے؟ اسیر ہو گئے، تو اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی، یہ ٹھیک ہے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے پاس آتے ہیں، اسارا کیا بن کے؟ قیدی بن کے، کیا بن کے؟ قیدی بن کے، تفادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، تم ان کا کیا دیتے ہو؟ فدیہ دیتے ہو۔ ہاں جی، آیات کی طرف توجہ رہے، تم ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ حالانکہ حرام کیا گیا تھا، حالانکہ کیا کیا گیا تھا؟ حرام کیا گیا تھا، علیکم تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، ان کا نکالنا۔ افاتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور انکار کرتے ہو، ببعض کچھ حصے کا، فما جزاء پس نہیں ہے سزا، پس نہیں ہے بدلہ، من ایسے شخص کا، یفعل جو کرے گا، ذالکا ایسے کام، منکم تم میں سے، نہیں ہے ایسے شخص کا بدلہ جو کرے گا ایسا تم میں سے، الا خزی مگر کیا چیز؟ رسوائی، خزی کا معنی رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوگ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، سخت۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، بغافل بے خبر، اما ان کاموں سے، تعملون جو تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو۔ آیت نمبر 86 دیکھیے، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا جنہوں نے خرید لیا، جنہوں نے کیا کر لیا؟ خرید لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت کس کے بدلے میں؟ آخرت کے بدلے میں، فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں تخفیف کی جائے گی، عنہم ان سے، العذاب کس میں؟ عذاب میں، ولا ہم ینصرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ان کی کیا کی جائے گی؟ مدد کی جائے گی۔ آیات کریمہ کا جو مضمون ہے وہ چند ایک سطروں میں یہاں میں نے درج کر دیا ہے۔ آپ ہسٹری پڑھ رہے ہیں، تاریخ پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں، قومیں گزری ہیں، ان میں سے ایک اہم قوم، ایک اہم امت اور کثیر تعداد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو ان کی ہسٹری آپ پڑھ رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کی اولادیں موجود تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو مدینہ منورہ کی تاریخ بتائی۔ مدینہ منورہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے سامنے جو نقشہ تھا مدینہ کا وہ کیسا تھا کہ دو قبیلے تھے بت پرستوں کے، کون کون سے؟ اوس اور خزرج، اوس اور خزرج۔ یہی قبیلے بعد میں کنورٹ ہوئے کس میں؟ اسلام کی طرف، اور کیا بن گئے؟ صحابہ کرام۔ کیا بن گئے؟ صحابہ کرام، جن کو آپ انصار مدینہ کہتے ہیں۔ تو اوس اور خزرج یہ دو بڑے قبیلے بت پرستوں کے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں دو بڑے قبیلے، ویسے تو چھوٹے چھوٹے اور بہت سارے تھے، دو بڑے قبیلے یہودیوں کے آباد تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ، ٹھیک ہے۔ یہ دو قبیلے یہودیوں کے آباد تھے۔ اب مالی لحاظ سے ہولڈ کن کا تھا؟ یہودیوں کا تھا۔ معیشت زیادہ تر کن کے قابو میں تھی؟ یہودیوں کے قابو میں تھی۔ اس لیے یہ اوس اور خزرج جو لوگ تھے یہ ان سے مالی معاملات میں ان کے محتاج تھے، ان سے سودی قرض بھی لیتے تھے، ان سے اسلحہ بھی خریدتے تھے۔ جیسے آج کا سینیریو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بڑی کفریہ طاقتیں ہیں وہ اسلحہ تیار کرتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا کرتی ہیں؟ مسلمان ملکوں میں بیچتی ہیں اور پھر آپس میں کیا کرتی ہیں؟ لڑواتی ہیں۔ جتنے بھی کمزور ممالک ہیں ان کو اپنا اسلحہ بیچ کر آپس میں کیا کرتے ہیں؟
लड़वाते। यही सेम सूरत हाल थी उस जमाने में कि माली लिहाज से किन का कंट्रोल था? यहूदियों का। ठीक है, सूदी कर्जे ये देते थे और सूदी कर्जे यहां तक इन्होंने जकड़ा हुआ था औस और खजरज को सूदी कर्जों के अंदर। और बज़ाहिर मैं आपको बता दूं कि सेम सूरत हाल ऐसी थी जैसे आज कल बड़ी बड़ी ताकतें हमारे मुल्क को क्या कहते हैं? हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। कैसे ताल्लुकात हैं? दोस्ताना ताल्लुकात हैं, लेकिन बवक्ते जरूरत हमें क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से औस और खजरज ये बुत परस्त कबीले थे, इनको इस्तेमाल करते थे वो अपने मकासद के लिए। इतना कर्जे का बोझ होता था, इतना बोझ होता था औस और खजरज इन कबाइल पर यहूदियों का सूदी कर्जे कि ये लोग अपने बच्चों के रिश्ते भी उनसे पूछे बगैर नहीं कर सकते थे। ठीक है, हाँ, अगर कर्जे का ज्यादा बोझ होता तो कोई अपना बच्चा जमा करवा देते वहां कि भाई ये बच्चा आपकी नौकरी करेगा, आपकी मुलाजमत करेगा और यूं कर्जे का बोझ कुछ कम हो जाएगा। ये जो है वो सूरत हाल थी। इसी तरीके से ये लोग हथियार बनाते और इन दोनों कबीलों को फरोख्त करते। आपको पता है कि अरबों के यहाँ एक घुट्टी में चीज पड़ी हुई थी नबी अलैहिस्सलाम के दौर तक, यानी आप अलैहिस्सलाम की आमद से पहले तक। वो कौन सी थी? कि आपस में लड़ने के शौकीन थे, एक दूसरे को मारने मराने पर तुले होते थे, खून के प्यासे होते थे। तो लड़ाई इनका क्या होता था? पैदाइशी शौक होता था। तो ये मुशरिकीन, ये बुतों के दोनों कबीले बुत परस्तों के आपस में लड़ाई करते और असलहा किन का इस्तेमाल होता? यहूदियों का इस्तेमाल होता, और यूं उनकी तिजारत चमक जाती और उनका क्या हो जाता? फायदा हो जाता। अब चूंकि इन्होंने इन्हीं को असलहा भी बेचना होता था, इन्हीं को अपने कर्ज भी देने होते थे, इन्हीं से अपने काम भी निकलवाने होते थे, इसलिए बज़ाहिर दोस्ती में कभी कभी थोड़ा थोड़ा साथ भी दे देते थे। क्या दे देते? साथ भी दे देते। जैसे मसलन औस और खजरज का आपस में लड़ाई हुई, ठीक है, तो एक तो क्या दिया? कर्जा दिया। ठीक है, एक कबीले ने एक को दिया, दूसरे कबीले ने दूसरे को दिया। आप अंदाजा लगाएं, ये वही सियासत 1400 साल से वही चल रही है। ठीक है, दोनों कबीले यहूदियों के हैं, डिवाइडेड हैं, एक कबीले की पुष्ट पर चढ़ा हुआ है, दूसरा दूसरी पर, और काम दोनों का एक ही है, दोनों का काम एक ही है, और पसे पुष्ट मकासद दोनों के मुश्तरका है। मकासद दोनों के क्या है? मुश्तरका है। ठीक है, इसलिए आज भी जितने भी कुफरिया ताकतें, चाहे वो यहूदी हो, नसरानी हो या हिंदू हो, ये सब के सब क्या है? इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है। चेहरे अलग अलग हैं, चेहरे क्या हैं? अलग अलग है, लेकिन मकासद सबके एक ही है। यही मकसद था उनका भी, एक कबीला एक की पुष्ट पर, ताकि मेरा माल बिके, मेरा असलहा बिके, मैं इनको सूदी कर्जे दूं। ठीक है, वो उनके पीछे। तो बनु कुरैजा किसके पीछे? औस के पीछे। भाई वाह वाह वाह, हला हला हला, शाबाश शाबाश भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे क्या हैं? साथ हैं। जैसे 1971 में बहरी बेड़ा आ रहा था अमेरिका से, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं। 71 में शिकस्त भी हो गई। हाँ जी, बात समझ आई? तो वो क्या है? इसी तरीके से ये हला शेरी देते, पीछे से असलहा भी देते और साथ पैसा भी, लेकिन दोनों चीजें उधार, दोनों चीजें कर्ज के तौर पर। ठीक है, और कुछ अपने सिपाही भी दे देते, जो गरीब तबका था वो साथ मिला देते। भाई ठीक है जी, जाके लड़ो, ये हमारे दोस्त हैं। उधर बनो खजरज के साथ कौन मिल जाते? बनु नजीर, वो भी अपना असलहा भी देते, पैसे भी खर्च करते और अपने लोग भी देते। अब जब दोनों कबीलों की लड़ाई होती तो यहूदियों के लोग इधर भी होते थे, इधर भी होते थे, औस के साथ भी और खजरज के साथ भी। तो आपस में जब लड़ाई होती तो वहां तो तमीज नहीं होती है कि भाई ये यहूदियों का बंदा है या हमारे दुश्मनों का है, वो आपस में रगड़े जाते, कई बंदे कत्ल हो जाते, कई बंदे क्या हो जाते? कत्ल हो जाते, और कई बंदे कैदी बन जाते। औस वाले खजरज वालों को कैद कर लेते, खजरज वाले औस वाले के लोगों को कैद कर लेते, तो उसमें यहूदी भी क्या हो जाते? कैद हो जाते। अब यहूदियों के लोग कत्ल भी हो रहे हैं, इसी दोस्ती में क्या कैदी भी बन रहे हैं। ठीक है, और क्या होता फिर? आपको पता है कि जब जंगें लगती हैं, आपस में लड़ाइयां होती हैं, तो लोग घरों से बेघर हो जाते, घरों से क्या हो जाते? बेघर हो जाते हैं। भाई लड़ाई हो रही, यहाँ इलाका छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो बेचारे कमजोर तबका थे वो घरों से बेचारे निकल जाते मजबूर होकर कि भाई यहाँ तो लड़ाई है, सुकून नहीं है, कहीं और जाके ठिकाना लगाना पड़ेगा। और कुछ ऐसे कमजोर और गरीब तबके थे
لوگ تھے کہ یہ یہودی خود ان کے گھروں کا کیا کر لیتے؟ قبضہ کر لیتے، ان کو گھروں سے نکال دیتے اور ان کے گھروں پر قبضہ کر کے اس کو اپنی پراپرٹی بنا لیتے۔ آج بھی یہودیوں کا یہی کام ہے۔ 1948 میں فلسطین سارا مسلمانوں کا تھا، ٹھیک ہے، زمینیں کیا کی، کیا ہے، بین الاقوامی سازش کے تحت ان کو وہاں بٹھایا گیا۔ بیچارے ہیں جی، کیسے ہیں؟ بیچارے ہیں، دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ان کو پناہ دے دو، تھوڑی سی جگہ دی اور پھر کیا کیا کہ وہاں اپنی وہی ہولڈ کرتے 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 فلسطینیوں کے گھروں پر کیا کیا؟ قبضہ کیا، گھروں سے نکالا، اور آج وہ ایک تھوڑے سے چند میل کی پٹی جو ان کے پاس تھی آج وہ بھی کیا کر دی؟ تہس نہس کر دی۔ یہی صورتحال ان کی تھی اور اپنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے ہاں کسی اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہے، جو کمزور طبقہ ان کو لگتا ہے اس کے اوپر یہ چڑھ دوڑتے، کیا کرتے ہیں؟ چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، جو غریب طبقہ تھا ان کے مکانوں پر، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر دیتے اور ان کو گھروں سے کیا کر دیتے؟ نکال دیتے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کی تھی۔ اللہ نے ان کے بڑوں سے بھی اور ان سے بھی اپنی کتاب تورات کے اندر یہ عہد لیا تھا کہ دیکھو آپس میں لڑائی نہیں کرنی، اپنے بندے نہیں مارنے، ٹھیک ہے، نمبر 2 اپنے بندوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی دشمن کی قید میں اپنے بندے آ جائیں تو ان کو کیا کرنا ہے؟ کسی نہ کسی طریقے سے مل جل کر پیسہ جمع کر کے بندوبست کر کے ان بندوں کو کیا کرنا ہے؟ چھڑانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چھڑانا ہے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے بندے خود مرواتے، اپنے بندوں کو قیدی کرواتے، یہ دونوں کام کرتے تھے، جبکہ یہ دونوں کام ان کے لیے کیا تھے؟ حرام تھے۔ یہ دونوں کام کرتے اور تیسرا کام جو ہے وہ حلال کام کر لیتے۔ کیا کہ جب قیدی ہو جاتے، اوس والے پکڑ کے لے جاتے بنو نذیر کے لوگوں کو، اور خزرج والے پکڑ کے لے جاتے کس کے؟ بنو قریظہ کے لوگوں کو، تو کہتے یار ہمارے بندے مصیبت میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، چندہ جمع کرو۔ کیا کرو؟ چندہ جمع کرو، اکٹھا کرو، پیسہ دو، ان کو ہم کیا ہے؟ فدیہ دیتے ہیں اپنے لوگوں کا، اور اپنے لوگوں کو کیا کرواتے ہیں؟ چھڑوا لیتے ہیں، کیونکہ تورات میں لکھا ہے۔ کس میں لکھا ہے؟ تورات میں لکھا ہے۔ اب 2 حکم پورے نہیں ہو رہے، ایک حکم پورا کر رہے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے کہ بھائی یہ کیسی جو ہے وہ کیا ہے سائنس ہے کہ جو حکم تمہیں پسند آتا ہے اس کو پورا کرتے ہو، جو دل کو نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیتے ہو، حرام کام کو کر لیتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو کام جو ہے وہ ہم نے حرام یا حلال نہیں بتایا اس کو نہیں کرتے ہو۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، کچھ حصے کو کیا کر دیتے ہو؟ چھوڑ دیتے ہو۔ یہ عجیب سائنس ہے۔ کتاب پوری کی پوری عمل کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ کتاب کا کچھ حصہ چھوڑ دیا جائے، کچھ حصے پر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے۔ کتاب ساری کی ساری کس کے لیے آتی ہے؟ عمل کرنے کے لیے آتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہودی کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کے اپنے لوگوں کا خون بہاتے تھے، غریبوں کے گھروں پر قبضہ کرتے تھے، ان کو گھروں سے نکال کر ان کی جائیدادوں پر قبضہ کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ گناہ اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تعاون کرتے تھے۔ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لڑائی رکوانے کی بجائے صرف اپنا اسلحہ فروخت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ لڑائی کرواتے تھے۔ ہلا بھائی ہلا، شاباش، لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ادھر دوسروں کو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے لڑوایا، اور اپنا قرضہ، اپنا مال بیچا، اپنی پھکی بیچی، اور اس طریقے سے آپس میں لوگوں کو لڑواتے تھے، جس میں اپنے ہی لوگوں کو کیا کر دیتے تھے؟ ان کا خون کروا دیتے، ان کو مروا دیتے۔ یہ صورتحال ان کی۔ اور پھر جب قیدی ہوتے تو چندہ جمع کرتے۔ اب چندہ جمع ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگ ہمدردی میں چندہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارے لوگ ہیں وہ چھوڑ جائیں، تو کیا کرتے؟ کچھ چندہ استعمال کرتے، باقی آپس میں بڑے بڑے تقسیم کر لیتے۔ اس میں بھی کیا کرتے؟ گڑبڑ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ فرمایا کہ پوری صورتحال کیا ہے کہ اپنے مذہبی کتاب اس پر کچھ پر ایمان لے آتے، کچھ کو کیا کرتے تھے؟ نہیں مانتے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ خزی فی الدنیا، دنیا میں رسوائی، دنیا میں رسوائی۔ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آخری آسمانی کتاب اور اس کی پہلی سورت کے اندر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہر انسان، ہر مسلمان کو یہ سبق رٹایا گیا
کہ اے مسلمانوں جب نماز پڑھنی ہے سب سے بڑی عبادت کرنی ہے تو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ یہودیوں کے راستے سے بچانا، عیسائیوں کے راستے سے بچانا۔ اس سے بڑی رسوائی کچھ ہو سکتی ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر جو ہے وہ کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور یہ دو کام ضرور کرنے ہیں کہ یا اللہ یہودیوں سے پناہ، عیسائیوں سے پناہ، دفع دور رکھی ہو ان منحوسوں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر رسوائی، کس کے اندر؟ آسمانی، کوئی سلیبس کی کتاب نہیں ہے، کوئی کسی ایک ملک کے، پوری دنیا میں یہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور پوری دنیا میں یہ بات کہی جاتی ہے اور ان پر یہ دنیا کی رسوائی ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ فرمایا اشد العذاب، سب سے زیادہ سخت عذاب کیا جائے گا؟ ان کو دیا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آگے سب انسانیت کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ کیا سٹوری بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانا یہ مقصود ہے کہ بھائی مسلمانوں، یہ کام تم تو نہیں کرتے ہو، یہ کام تم تو نہیں کرتے ہو، اور آج یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ فلسطین میں بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسطین میں بہہ رہا ہے، اس کے پڑوس میں ہمارا دشمن جاتا ہے، دورے پر جاتا ہے، اس کو طیارے کیا دیے جاتے ہیں؟ گفٹ میں دیے جاتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عورتوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ اس سے مالی لین دین کیا جاتا ہے، اور کیا ہے وہاں فلسطین کس میں؟ پڑوس میں بچے کیا ہو رہے ہیں؟ ذبح ہو رہے ہیں، بچے کیا ہو رہے ہیں؟ ذبح ہو رہے ہیں، تو اپنوں کا خون کر رہے ہیں، کمزور اور غریب عوام کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں۔ یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے، ہر ملک میں مسلمان کیا ہے؟ کسی غریب کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کسی زمین کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، کسی غریب کمزور کی وراثت پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہم سب کا کام ہے، ہر گھر میں چل رہا ہے۔ بہنوں کی وراثت پر کیا کرتے ہیں؟ قبضہ جما کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہاں، فورس بائی فورس کیا کرتے ہیں؟ ساڑھے گھر آنا جانا رکھنا کہ نہیں؟ ہاں جی، رکھنا ہے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھ گئی ہوگی، میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، بس اتنا اشارہ ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک میل کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ قبضہ۔ تو یہ قبضہ ہمارا سب ہر گھر میں چل رہا ہے، ناجائز قبضے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہوں اور سرکشی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون، آپ دیکھ لیجئے، آپ کی ترجمہ کلاس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ مسجد میں نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کی جو ہے وہ نیکی کی محافل اور مجالس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اور جب کوئی میچ ہو جائے، کوئی سرکس ہو جائے، کوئی کیا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھانڈ قسم کا آدمی وہ آپ کا شہر میں آ جائے، محلے میں آ جائے، تو اس پر کتنا مجمع ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ چندے میں مالی گڑبڑ، ساری وزیر اعظم سے لے کر کہاں تک؟ نیچے تک، ایک ریڑھی والا مزدور بھی کیا ہے؟ کرپٹ آدمی۔ ہر بندہ مالی کرپشن میں مبتلا ہے، مسلمانوں کا ہر بندہ کس میں مبتلا ہے؟ چاہے وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وزیر اعظم کی مسجد پر بیٹھا ہوا ہے، ہاں جی، وہ کیا کر رہا ہے؟ کرپشن کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ اپنی مذہب کی کتاب پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ نماز ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی، روزہ رکھ لیا رمضان کا، ہاں جی، جس کے پاس تھوڑا مال آ گیا حج کر لیا، اس کے بعد اسلام ختم ہو گیا، اسلام کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے انجام سے کیا سیکھو؟ سبق سیکھو۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے، وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے پختہ عہد، کیا؟ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ خون نہیں بہاؤ گے اپنے لوگوں کا، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہیں نکالو گے ان کو اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار بھی کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور اس کے گواہ بنے، ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاء، پھر تم ہی یہ لوگ ہو، تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ، اور اپنے میں سے ایک جماعت کو نکالتے ہو، مِن دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم، ان کے خلاف مدد کرتے ہو، بالاسم، کس کے ذریعے؟ گناہ کے ذریعے، والعدوان، اور سرکشی کے ذریعے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے ہیں، تو فادوہم، تو ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر حرام تھا، اخراجہم، ان کو گھروں سے نکالنا، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کچھ حصے کا انکار کر دیتے ہو، فما جزاء، پس نہیں ہے بدلہ، من یفعل ذالک، جو بھی کرے گا منکم، تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر دنیا کی زندگی میں رسوائی، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یردون، ایسے لوگ لوٹائے جائیں گے، الی شد العذاب،
سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ اور آخری آیت میں فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا، یہ سب کو کیوں کرتے تھے یہ سارے کام؟ دنیا کی محبت میں۔ فرمایا دنیا کو خرید لیا بالآخرت، کس کے مقابلے میں؟ آخرت کے مقابلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، اور ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضری لگوا لیں۔